اکثر اس کا غور غلط نکلتا ہے، کیونکہ روایت قدموں سے ہٹ کر جب سوچتا ہے تو اس کی سوچ غلط نکلتی ہے، صحیح نہیں نکلتی۔ ابھی انسان اس کے یہاں اس دور میں اپنے ماسوا پر پڑی ہوئی ہے، اس کا فکریہ، اس کا نظریہ، اس کا ذہن، اس کا دماغ آج اس طرح چل رہا ہے کہ اس کے علاوہ میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، چاند میں کیا ہے، سورج میں کیا ہے، پہاڑوں میں کیا ہے، پتھر میں کیا ہے، سونے میں کیا ہے، چاندی میں کیا ہے، لکڑیوں میں کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے، یہ اپنے ماسوا کو دیکھ رہا ہے اور اسی سے تحقیق کر رہا ہے۔ یہ اپنے کو نہیں دیکھ رہا کہ میرے میں بھی کچھ ہوگا، کوئلوں کے بریڈ کی طرح ساری چکر کے لوگوں کے دوسرے بن جائے یا میرے میں بھی کوئی مادہ بننے بگڑنے کا انسان پورا آج اپنے پر نہیں اپنے ماسوا پر پورا ہے، اور سارے مسائل کا تعلق اس کے ماسوا سے نہیں ہے، بلکہ سارے مسائل کا تعلق امن عافیت کا تعلق، سکھ و چین کا تعلق، فساد و بگاڑ کا تعلق، ریڈیو کا تعلق، احسائیوں کا تعلق، دشمنیوں کا تعلق، محبتوں کا تعلق، جس نئے قسم کے مسئلے ہیں، چاہے وہ قومی ہو، چاہے ملکی ہو، چاہے عالمی ہو، چاہے شخصی ہو یا انفرادی ہو، جتنے قسم کے مسائل ہیں ان مسائل کا تعلق ماسوا انسان سے نہیں ہے، بلکہ سارے مسئلوں کا تعلق انسان کی اپنی ذاتوں سے ہے۔ وزارت کے خانے سے تعلق نہیں ہے، وزیر کی ذات سے تعلق ہے حالات کا، گورنر ہاؤس سے تعلق نہیں ہے، گورنر کی ذات سے تعلق ہے حالات کا، میلوں کے نقشوں سے تعلق نہیں ہے، ملوالی کے اپنی ذات سے تعلق ہے حالات کا، زمینداری کے نقشے سے، کاشتکاری کے نقشے سے، یا تجارت کے نقشے سے، یا مکانوں کے نقشوں سے ان سے حالات عالم کا تعلق نہیں ہے، بلکہ حالات عالم کا تعلق ان انسانوں سے ہے جو انسان ان نقشوں میں پورے انسان، ان انسانوں کی اپنی ذاتوں سے تعلق ہے حالات۔ جب تک اس انسان کی تحقیق نہیں کی جائے گی اور اس انسان کو نہیں جانا جائے گا کہ خدا نے انسان میں کیا بنایا ہے، انسان میں کیا ہے، جب تک اس تحقیق سے اندھے بن کر اور غیروں کی تحقیق کرتے ہوئے محنتیں کی جائیں گی اس وقت تک پوری دنیا کے انسانوں کو حوادث کا شکار ہوتا رہنا پڑے گا۔ اب انسان کی تحقیق اور تحقیق کرتے صحیح کو جاننا، پہچاننا، اس کے مطابق محنت کا قدم اٹھانا، تو جو مبارک انسان کی تحقیق کریں گے اور اپنے انسانیت کے مقام کو پہچانیں گے اور پہچان کر اپنی محنت کو غلط پہچانیں گے، صحیح پر محنت ڈالیں گے، خداوند خصوص ان مبارک انسانوں کی برکت سے، ان کی صحیح محنت کے سفید سے دوسرے انسانوں کو بھی حوادث سے بچائیں گے اور اس دنیا میں دوسروں کی بھی پریشانی دور کریں گے اور ان کو بھی چمکائیں گے دنیا میں زیادہ فرمائیں۔ اب انسان کو سمجھیے کہ انسان وہ جنسوں کا مجموعہ ہے، جو جنسوں کے مجموعے کو بنایا ہے انسان، ایک جنس ظاہری ہے، ایک جنس باطنی ہے، ایک جنس مشاہد ہے، ایک جنس غیر مشاہد ہے، ایک وہ جنسوں میں دکھائی نہیں دیتی ہے، ایک وہ جنسوں میں دکھائی دیتی ہے لیکن اصل میں کچھ نہیں، ایک جنس ایک جنس اس کے جسم سے، ایک جنس اس کی روح سے، دونوں علیحدہ علیحدہ جنس سے ایک جنس نہیں، جیسے کام اور کرن ایک جنس نہیں ہے، دو جنس ہیں، تم اور بن رہا ہے اور چاہ رہا، تم اور بن رہا ہے تم اور چاہ رہا، کارخانے علیحدہ ہیں تو کرن کا کارخانہ ہے، ایک کار کی کارخانے سے کار لا کر پہلے بجلی کی فٹن ہوتی ہے اور پھر کرن کے کارخانے سے جوڑ بٹھا کر اس کے اندر روشنی آتی ہے۔ اس انسان دو جنسوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جنس اس کے جسم کی ہے اور ایک جنس اس کی روح کی ہے۔ یہ انسان باعتبار اپنے جنس کے جسمانی کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ جن سے جسمانی کے اعتبار سے یہ کائنات کی ایک انتہائی آخری بگڑی شکل ہے۔ اس کی جتنی قیمت انسان کی یہ اپنی
جن سے روحانی کے اعتبار سے ہے، جن سے جسمانی اللہ نے پورے زمین و آسمان کی مشین سے چلایا اور چلا کر جو بادل بھی حرکت میں آئے، سورج بھی حرکت میں آیا، چاند بھی حرکت میں آیا، زمینیں بھی استعمال ہوئی، چاندے بھی استعمال ہوئے، انسان بھی استعمال ہوئے، لکڑی استعمال ہوئی، لوہا استعمال ہوا، بادل استعمال ہوئے، تارے بھی استعمال ہوئے، اور یہ کارخانے بھی استعمال ہوئے، بازار کی دکانیں بھی استعمال ہوئے۔ ان سب کے استعمال ہونے کے بعد عورتیں بھی استعمال ہوئے، مرد بھی استعمال ہوئے، سرمایہ بھی استعمال ہوئے، غریب بھی استعمال ہوا، مزدور بھی استعمال ہوا، صحافی بھی استعمال ہوئے، سب ہی استعمال ہو گئے۔ جب جا کر یہ جگہ تیار اگر ہیرا کو انسان کے اندر داخل کیا گیا، اسے پوری انسان مشین چلائی گئی، سر سے لے کے پیر تک پورے انسان کے جسم کو چلایا کہ مشین کو چلایا گیا، تب جا کر اس سے خون تیار ہوا۔ ناپاک یہ وہ پراٹھا تھا دسترخوان پر جب تو پاک تھا، جو آپ کے اندر خون ملا تو ناپاک ہو گئے۔ وہ وہاں کی غذائی شکلوں میں تھا تو پاک تھا، خوشبودار تھا، کب اس کے مائل ہو رہے تھے، جب وہ آپ سے نہیں گیا تو گھن کی چیز بن گیا، اگر کسی کو دور وہ گھن کرے گا، الگ میں کر کے واپس آ گئے وہ کہہ بن گیا، ناپاک ہو گیا۔ اندر جا کے مشین چلی، کچھ ٹھوکر تیار ہوا اور باہر نکلا، اور کچھ میں سے خون بنا وہ لوگوں میں پھیلا، جو اندر پھیلا وہ خون میں ناپاک، جو ٹھوکر بن کے باہر آیا وہ پاخانہ۔ حضور آئیے نہیں، یہ کھانا آپ کے اندر نہ ڈالا جاتا، الماری میں رکھا رہتا تو پاک رہتا، خوشبودار رہتا، آپ کے اندر پہنچ کے خراب ہو گئے۔ اگر تیل نکال کے اور تیل پہ مشین چلائی جاتی، جو ٹھوکر بنتا وہ کھل بنتی، سڑوں پہ ملی جاتی، اور جو ٹرک کا نکلتا وہ تیل بنتا، وہ بھی سڑوں پہ ملا جاتا۔ آپ کے اندر بھی کائنات کا حصہ داخل ہوا، جو ٹھوکر بنا وہ پکانا ہوا، اور جس سے پگلا وہ خون بنا۔ خون کی جو مشین چلائی اس سے منی تیار ہوئی۔ شکل ہوتے ہوتے یہ کائنات کے نظام سے بن رہا تھا، وہ بنتے بنتے آخری شکل پر پہنچا جس کا نام منی ہے۔ گندا کچرا محبوب کے ہاتھ پر رکھو تو وہ منہ چڑھا ہے، بیوی کے ہاتھ پر رکھو تو وہ منہ چڑھا ہے۔ ان حکام کو جا کے رکابی میں بیٹھے منی کے کپڑے بھیج دو تو سمجھے تو تمہارے کان پکڑ کے نکال دے گا اس سے۔ تو اس شکل پر کائنات کے نظام سے بنا ہوا پہنچا تو وہ انسان کے جسم کو خدا نے وہاں سے اٹھایا۔ جسمانی اعتبار سے اس کی قیمت منی کے کپڑے جیسی ہے، یعنی اپنے جسم کے اعتبار سے اتنا بے قیمت ہے کہ کائنات والی شکل بگڑتے بگڑتے تو وہ منی کے کپڑے کی شکل پہ پہنچی، وہاں سے آپ کو ابتدا ہوا ہے کہ یہ انسان یہ دوسرے اجسام کے راستے سے قیمتی نہیں بن سکتا۔ جو کائنات میں سے اتنا اس کے حصے میں آیا، اتنے سے اس کا بدن بنا، جب وہ قیمتی نہیں تو اس کے علاوہ اس کے ہاتھ میں آ جائے اس سے انسان کیسے قیمتی بن جائے۔ یہ جنس انسان کی جو جسمانی جنس ہے وہ کائنات سے بنائی گئی ہے، اور کائنات کا اکثر حصہ اس کے بننے میں استعمال ہوا ہے، جسم کے بننے میں استعمال ہوا ہے، لیکن جسم کو منی کے کپڑے سے بنا کے یہ بتلا دیا کہ تم اس کائنات کی اجسام کے راستے سے قیمتی نہیں بنو گے۔ جس کا جو خلاصہ آخر تمہارے حق میں نکلا ہے وہ منی کا کپڑا ہے، وہ ناپاک سے گندا ہے۔ یعنی گندے جسم کے ساتھ تو کپڑے ملا دیے گئے جس کی گندگی ختم نہیں ہوئی، موٹروں میں سے رکھ دیا گیا جس کی گندگی ختم نہیں ہوئی، ایسے ریشمے میں رکھ دیا گیا جس کی گندگی ختم نہیں ہوئی، جو سونے میں سے رکھ دیا گیا جس کی گندگی ختم نہیں ہوئی۔ جو اپنے وجود سے گندا ہے وہ دوسروں سے کیسے پاک بن سکتا ہے؟ لہٰذا یہ تو ہی انسان کی جسمانی نوعیت ہے، اس کے اندر دوسری جنس ہے، وہ ہے اعلیٰ جنس، اور وہی ہے
آسمان استعمال کیا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ہوا، نہ پانی، نہ سونا، نہ چاندی، نہ لکڑی، نہ لوہا، نہ حاکم، نہ گورنر، نہ حکام، نہ سرمایہ دار، کسی کو بھی استعمال کر کے دیا، بلکہ روحانیت کے قسم خدا کے یہاں جتنا ملائکہ ہے روح کو روحانیت کا حق دے گا، جس روح کو اس کے لیے استعمال ہی نہیں کیا تو وہ لا کے اس روح کو جسم کے اندر ڈال کے چلا گیا۔ فرشتہ آیا اور جن سے جسمانی کے اندر ان سے روح کو پہنچا کے چلا گیا، تو یہ آپ کو ایک امانت دے گیا، اور دے گیا ہے تو اس دن یہی فرشتہ ایک فرشتہ آئے گا اور لے کے چلا جائے گا، یہ دوسری جو اصلاحی نہیں، اس کا انسان سے کوئی تعلق نہیں، انسان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا زمین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا آسمان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دکانوں سے کوئی تعلق نہیں، اس کا غذاؤں سے کوئی تعلق نہیں، وہ دوسری جنس ہے، یہ دوسری جنس ہے، اس کا مشق اور جنس ہے، اس کا کھانا اور جنس ہے، دو جنس علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک بدبودار جنس ہے، خوشبودار جنس ہے، ایک لطیف جنس ہے اور ایک کثیر جنس ہے، ان دونوں کو اللہ ملا کے ایک انسان بنا دیا۔ روح کے اعتبار سے انسان انتہائی قیمت اور جسم کے اعتبار سے انسان انتہائی قیمت، اگر یہ دو جنسیں جمع کی گئی تو ان دونوں جنسوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، جسم کی جنس کا ایک تقاضا ہے اور روح کی جنس کا ایک تقاضا ہے، روح کی جنس کا تقاضا ہے اس کا نام فطرت ہے اور جو جسم کی جنس کا تقاضا ہے اس کا نام نفس ہے۔ ابھی دو تقاضے انسان کے اندر، انسان دو تقاضوں کا مجموعہ بن گیا، ایک جسمانی تقاضے اس کا نام نفس ہے اور ایک روحانی تقاضے روحانی تقاضے، یہ دو کتنے ملا کے انسان بنا دیا گیا، مجموعہ بن گیا۔ اب نفس اس تقاضے کا نام ہے انسان کے، دوسری تقاضے کا نام ہے نفس۔ نفس انسان کے لیے ایک مادہ ہے، ایک تقاضا ہے، اس کا کام ہمیشہ روح کی طاقت کو فطریات کی طرف کھینچنا، اس کا کام ہے، زمین کی طرف کھینچے گا، نفس زمین کی طرف کھینچے گا، نفس مال کی طرف کھینچے گا، نفس ہے مکان کی طرف کھینچے گا، نفس ملک کی طرف کھینچے گا، نفس کپڑوں کی طرف کھینچے گا، نفس انسانوں کی طرف کھینچے گا، نفس عورتوں کی طرف کھینچے گا، جہاں جہاں سے یہ جسم بنتا ہوا آیا ہے انسان ان سب کی طرف انسان کو کھینچنا چاہتا ہے۔ اور بھائی اب یہ روح کیا چاہے بیچاری، یہ جہاں چاہیے وہاں جانا چاہے، روح چاہتی ہے رجوع الی اللہ، نفس چاہتا ہے رجوع الی الکائنات، نفس اس تقاضا ہے انسان میں، اس طاقت ہے انسان کے اندر تو اس کو مادے کی طرف کھینچے گی، ملک کی طرف، عہدوں کی طرف، شہرت کی طرف، بھائی کی طرف۔ یہ نفس نے کہا روح کی طاقت خرچ ہو گئی، تھوڑے دنوں میں جسم والی صفات روح کے اندر آ جائیں گی، جسم والی صفات، جسم کی صفات کیا ہے؟ اگر روح کے اندر نہ ہو، روح کو نکالو نہیں سوچے، اب تو جسم کو رکھو کسی مکان میں، چاہے ملک وزیر اعظم کا جسم ہو، گورنر کا ہو، اور چاہے وہ تمام کام سرمایہ داروں کے ہوں، ان کو جب روح نکل جائے ان کی، ان کو کسی مکان کے اندر مکفل کر دو، سرمایہ داروں کو، تیروں کو، خوبصورتوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، معقولوں کو، اور ایک مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد نکالو، پورا مکان امتحان بدبودار ہو اور پورے مکان میں کیڑے پھیل رہے ہوں گے اور ہاتھ کی ہڈی الگ ہوگی، پیٹ کی کوٹھی الگ ہوگی، پیٹ کی ہڈی الگ ہوگی، یہ سب الگ ہوگا۔ تو جسم کی اپنی نسبت ہے، وہ بدبو ہے، وہ تشدد ہے، وہ انتشار ہے، وہ پھٹنا ہے، وہ ٹوٹنا ہے، یہ جسم کی اپنی نسبت۔ جب انسان کی روح اس کے نفس کے تابع ہو جائے، اس کے جسم کے تابع ہو جائے تو جتنے اس کے اوپر خرچ ہو گئی، جس نے زمین چاہی تو ان کی طاقت زمین کے لینے پر خرچ ہو گئی، جس نے مال ان کی طاقت مال لینے پر خرچ ہو گئی، جس نے غذائیں چاہی ان کی طاقت غذا لینے پر خرچ ہو گئی، جس نے عہدہ چاہا ان کی طاقت عہدہ لینے پر خرچ ہو گئی، جس نے کپڑے چاہے ان کی طاقت کپڑا لینے پر خرچ ہو گئی۔ جب ان کی طاقت کا کام صرف نفس کی تعمیر رہ جائے، یعنی جسم کے تقاضے کی تعمیر
وہ یہ کہ اللہ سے روح پر ناکامی کے حالات ڈالتے، روح پہ ڈالتے بڑا رات، اس کی روح پر فقر کی حالت ڈال دیتے ہیں، اس کی روح پر خوف کی حالت ڈال دیتے ہیں، اس کی روح پر روب کی حالت ڈال دیتے ہیں، اس کی روح پر بیماری کی حالت ڈال دیتے ہیں، اس کی روح پر پریشانیوں کے حالات ڈال دیتے ہیں۔ مگر پورا ملک میں اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ فقیر کی طرح سے ایک ایک آدمی کو دیکھے گا، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے پاس کس طرح ہے۔ پورا ملک لیے بیٹھا ہے، پورا مل لیے بیٹھا ہے، کروڑوں کی تجوری لیے بیٹھا ہے، لیکن یہ غریب جا رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ غریب کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے پاس کیسے آ جائے۔ سائیکل والے لا رہا ہے تو دیکھتا ہے اس سائیکل والے پر کیا انعام لگایا جائے تو 5 روپئے جس جیب میں ہے نکال غریب سے، پھر 5 روپئے میرے ہاتھ میں کس سے آ جائے۔ یہ حاکم اعلیٰ بن کر فقیر ہے، خدا نے اس کی روح کا فقر ڈال دیا، وہ انتہائی سرمایہ دار ہونے کے باوجود فقیر ہے، خدا نے اس کی روح کا فقر ڈال دیا۔ اس کے پاس بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے سامان، لیکن اس کی روح کے اوپر ذلت ڈال دی۔ لوگ اسے دیکھ کر ضرور کرتے ہیں، دل میں ضرور سمجھتے ہیں، اس کے سامنے ڈر کے بارے نہیں بولتے، ورنہ وہ اس کو کتے سے زیادہ ضرور سمجھتے ہیں۔ خدا اسے روح پر حالات ناکامی سے ڈال دیتے ہیں، جس نے اپنے جسم کے تقاضوں کے پیچھے اپنی روح کو ضائع کر دیا، اپنی روح کو برباد کر دیا۔ اب اس کے اندر سے برے برے عمل آئیں گے باہر، ظلم کے عمل آئیں گے، جھوٹ کے عمل آئیں گے، دھوکے کے عمل آئیں گے، اس کے اندر زنا کے عمل باہر آئیں گے، چوری کے عمل آئیں گے، خیانت کے عمل آئیں گے، غبن کے عمل آئیں گے۔ اگر اتنے برے برے عمل باہر نکل کر آئیں گے تو اس کی بنی کے سفیدی زندگی سے بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ گندے ہو۔ اس کی روح اللہ تعالیٰ شان اس کے اعمال کی خرابی کے اعتبار سے حالات کی خرابی روح پر ڈالیں گے۔ یہ آدمی کبھی مطمئن نہیں ہوگا، یہ کبھی چین سے نہیں بیٹھے گا، اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اگر تعالیٰ شان روح پر خراب حالات ڈال دیں گے، باوجود ملک اور مال کے، باوجود کوٹھیوں اور بنگلوں کے، اور باوجود کھانے اور پینے کے، باوجود ساری چیزیں ہونے کے، پھر اس کو اطمینان حاصل نہیں، سکون حاصل نہیں، راحت حاصل نہیں، اور باوجود اس کے اس کو عزت حاصل نہیں۔ مگر آدمی غور کرے تو میرے پاس کیا ہے اور پھر میری حالت کیا ہے، اور پلکا کھا جائے اور پھر ان کی محنت سے اپنے آپ کو لگا دے۔ اللہ رب العزت روح میں سے ناکامی کے حالات کو چھوڑ کر روح کو بنانے میں لگ گیا تو کامیابی کے حالات سے ڈال دیتے، لیکن انسان کو غور کا موقع ہی نہ ملا، اس نے سوچا ہی نہیں، اس کا جتنا اندر میں حالات کی خرابی خدا کی طرف سے آئی، جس میں وہ چیزوں کی طرف اور زیادہ بڑھا اور عمل کے معیار کو اور زیادہ گھٹایا، پہلے جس کے عمل خراب تھے اور زیادہ کیے، اور اب پریشانی روح کے اندر سے ناکامی کے حالات کو باہر لائیں گے۔ تو وہ ملک والا ہے تو ملک میں تقریریں ہوں گی، اگر وہ سرمایہ دار ہے تو اس کے سرمایہ کے نقشے میں تقریریں آئیں گی، اگر وہ کاشتکار ہے تو اس کی زمینداری کے اندر اور اس کے پیار میں آفتیں آئیں گی، اگر وہ دکاندار ہے تو اس کی دکان کے اقتصادیات سے نگار آئے گا، اور اللہ دکھلائیں گے کہ اب بھی یہ پلٹ جائے کہ اندر میں جب تک اس کی ناکامی تھی جب تک تو اندر کی سمجھ میں نہیں آیا، اور ناکامی باہر لا کے دکھلا تاکہ تو کچھ سوچ پیدا ہو۔ جب کہ ملک کے حالات بگاڑے جاتے ہیں حکومتوں کو سمجھانے کے لیے اور تجارتی حالات بگاڑے جاتے ہیں، تاجروں کو سمجھانے کے لیے اور زراعتی حالات بگاڑے جاتے ہیں، زارعین کو سمجھانے کے لیے، میرا عزیز دوستوں اب بھی سمجھ میں آ جائے اور انسان محنت لوگ بول دے تو اللہ رب العزت پھر حالات بدل دیتے، جو ملک پہ آفت آئی ہے اس کو بدل دیتے ہیں، جو ملک کے حالات بگڑے ہیں ان کو بدل دیتے ہیں، جو تجارت کے حالات بگڑے ہیں ان کو بدل دیتے ہیں، جو زراعت کے حالات بگڑے ہیں ان کو بدل دیتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی اندھیری بنے ہیں اور اپنی انسانیت کی طرف رجوع نہ کریں تو پھر اب پاکستان پہلے چیزوں کا بگاڑ دکھایا تھا تو خدا چیزیں بگاڑ کے دکھلا دیتے ہیں۔ آج دکان میں آگ لگ گئی، آج زمین میں زلزلہ آ گیا، وہ علاقہ سیلاب سے ڈوب کے گر پڑا، سارے مکانات ٹوٹ کے گر پڑے، آج وہاں وہاں کھڑی ہو گئی، آج جانوروں میں بیماری آئی اور سارے جانور مر گئے، زلزلہ آیا اور سارے علاقہ ٹوٹ کے گر پڑا۔ اللہ کبھی نقشے توڑ کے دکھاتے اور اگر اس پر بھی آنکھ نہ کھلے تو پھر مار کے سمجھتا عذاب شروع کرتے۔ پہلا قبر کا عذاب
حسن کی سختیاں تو پھر دوزخ کے اندر کی مصیبتیں، اور یہ انسان جس نے اپنی ذات کی قیمت کو مشق کیا اور گزارا اور اپنی اندر کی مایا کو لٹایا، دوسروں کے بنانے میں لگ گیا، زمینوں کو بھی بنایا، سڑکیں بھی بنائی، مکان بنائے، روٹیاں بھی بنائی، بٹن بھی بنائے، کپڑے بھی بنائے، سب کچھ بنایا، لیکن اپنی آنکھ کو بگاڑا، زبان کو بگاڑا، ہاتھوں کو بگاڑا، ہاتھوں کو بگاڑا، پیروں کو بگاڑا، سردار کو بگاڑا، بڑائے عمل کر لیے برباد، اندر کی مایا کو دیا لٹا، تو دوسروں پر زندگی اٹھائی زمین آسمان پر اور اس کے اندر کی چیزوں پر انسان خطر دنیا والآخرہ ولكن الانسان لفی خسر، اللہ قسم کھا کے فرماتے کہ سارے انسان سوچ کے اندر ہے۔ دنیا بھر کی حکومتیں، دنیا بھر کے سائنس والے، دنیا بھر کے تاجر، دنیا بھر کے کاشتکار، دنیا بھر کے ملازم و مزدور یہی بنیاد پر زندگی اٹھائیں گے، محنتیں کریں گے، خدا پاک سے قسم دنیا میں بھی خون چاہتے ہوئیں گے اور آخرت میں بھی خون چاہتے ہوئے۔ یہ انسان کی زندگی کا مزاج ہے۔ ہماری دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی روح پر محنت کی جائے، اور روح پر محنت کیسے کی جاتی ہے؟ روح کی جن سے اعمال کی، جسم کی جن سے اشیاء کی، جسم کو کائنات کی مشین سے لائے، لہٰذا جسم مائل ہوتا ہے اجسام کی طرف، اور روح اللہ رب العزت کی ذات سے، اللہ کے خزانے سے طاقت لائی گئی ہے، لہٰذا وہ خدا کی طاقتوں کی طرف مائل ہونا چاہتی ہے۔ وہ سلیم خان روح ہم ہوگی روح کیا ہے؟ کیسے ہم جو رب ہے، ہم روح کیا چاہتی ہے؟ اللہ کے عوامل کا انتظار، اللہ کا حکم پورا، اللہ کا حکم پورا، اللہ کا حکم کیسے پورا ہوگا؟ اللہ کا حکم ہوگا اللہ کے حکم پر عمل آئے، زبان چاول حکم پر آئے، کان چاول حکم پر آئے، ہاتھ چاول حکم پر آئے، پیروں چاول حکم پر آئے، آنکھوں چاول اللہ کے حکم پر آئے، دل کا یقین اللہ کے حکم پر آئے، دل کی نیت اللہ کے حکم پر آئے، روح کا تاثر اللہ کے حکم پر آئے۔ اب روح احکامات، روح کی جن سے قرآن پاک روح کی جن سے، جس سے روح کو فرشتہ لایا اور دیکھے چلا گیا، تو فرشتہ جب آئے گا وہ روح کو نکال کے لے جائے گا، کسی کا قرآن پر جبریل امین دے گئے، اب اس کو جتنا چاہے دنیا سے نکالا جائے قرآن کو، یہ کبھی نکل کے نہیں دے گا یہاں سے، نہیں رہے گا یہ۔ ہاں جی دوسرا چاہیں گے جس سے انسان کو چاہے کتنا، چاہے آگ میں دبا دو، چاہے پانی میں ڈبو دو، چاہے پتھروں میں دبا دو، چاہے کھانا بند کر دو، چاہے پینا بند کر دو، جب تک فرشتہ آ کے روح نکالے گا روح نہیں کرنے کی نہیں گے۔ اور کیا ساری دنیا بھر کی چیزیں استعمال کرو اس کے اوپر، اور فرشتہ روح نکالنے کے بعد چاہے اور روح نکالنے لگے تو پورا ملک ہاتھ میں ہے، ان کو ملک نہیں روک سکتا، سارے ڈاکٹر کھڑے رہے اس روح کو نکلنے سے نہیں روک سکتے، ساری دنیا کی فوجیں کھڑی ہے اس روح کو نکلنے کو نہیں روک سکتے، اس روح کو نکالنے کے لیے خدا نے فرشتہ بھیج دیا، انہیں کہا جائے کوئی طاقت نکالنے والی نہیں۔ یہ قرآن پاک اس کی اہمیت ہے، یہ اہمیت کا سمندر ہے، اور یہ روح کے لیے دیا گیا ہے، یہ روح کی جنس ہے، یہ روح کی جنس ہے، یہ روح کی ترقی کے لیے دیا ہے۔ اس کے اندر قرآن میں اللہ کا نور ہے، قرآن میں اللہ کی پاکی ہے، قرآن میں اللہ کی سخاوت ہے، قرآن میں اللہ کی صفات ہے، قرآن میں اللہ کی قوت ہے، قرآن میں اللہ کی طاقت ہے، سب کچھ قرآن کے اندر ہے۔ اور یہ قرآن دے دیا، اور قرآن پہلے بعد میں نہیں آیا، یعنی قرآن دنیا میں تو بعد میں آیا، لیکن قرآن بعد میں نہیں لکھا گیا، پہلے قرآن لکھا گیا، بعد میں بننے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب ہے قرآن کا زمانہ نہیں رہا، قرآن کا زمانہ نہیں ہے، سائنس کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، قرآن کا زمانہ نہیں۔ یعنی یہ کہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعات ہونے کے بعد سب قرآن تاریخ لکھی گئی ہے، انسان تاریخ بناتے ہیں واقعات ہونے کے بعد، اور خدا نے تاریخ بنائی واقعات کے ہونے سے پہلے، اور کسی واقعے کو اپنی تاریخ کے خلاف نہیں ہونے دی۔ قرآن پہلے لکھا گیا، قرآن پہلے لکھا گیا، تورات پہلے لکھی گئی، انجیل پہلے لکھی گئی، زبور پہلے لکھی گئی،
مطابق ہوگا، اس زمانے میں مجھے اس میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہوگا، اس کے خلاف آج سے کبھی ہوا، اس چاہے کے مطابق ہوا ہے، اس چاہے بنی اسرائیل کے مطابق ہوا ہے، اس چاہے فرعون کے مطابق ہوا ہے، وہ سارے واقعات بات سے ہیں اور قرآن کی لکھائی پہلی، قرآن کی لکھائی پہلی ہے. یادو قصہ ختم کہ ساری اسلام جو ہے کہ اونٹوں کے زمانے کا مذہب ہے، اونٹوں کے زمانے کا مذہب نہیں، یہ تو اس وقت کا مذہب ہے کہ ساتوں میں آسمان کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ ان کو طے کیا تھے، اور اس وقت تک کے لیے طے کیا جب کچھ بھی نہیں رہے گا، اس وقت تک کے لیے طے کیا جب کچھ بھی نہیں رہے گا، یعنی آسمان ٹوٹ سے ختم ہو جائے گا، یمنی منتظروں کو جواب دینے والا باقی نہیں رہے گا. اللہ پوری کہنے اللہ اللہ عجل کہا اور دوبارہ پھر سب کو زندہ کر کے میدان حکومت کے سامنے کھڑا کریں گے اور قرآن فرش پر رکھ لیں گے اور جو قرآن گواہی میں دے گا اور اس کی گواہی پر جنت دوزخ کی فیصلے ہو. یہی اول تھا اور یہی آخر ہے. اسی پر سارا قصہ اٹھایا اور اسی پر توڑا اور اسی پر دوبارہ اٹھایا اور اسی پر جنت دوزخ کی تفریح کر دی اور اسی پر آج بھی حضور ہے. یعنی یہ وقتی نہیں ہے، یہ سب زمین و آسمان وقتی ہے، یہ سارے فارمولے وقتی ہے، یہ ساری پولے وقتی ہے اور یہ ساری دنیا کا نظام وقتی ہے. لیکن میرا عزیز دوستو قرآن وقتی نہیں ہے، یہ سب سے پہلے یہ اللہ کی ذات میں کلام ہونے کے اعتبار سے یہ ہمیشہ سے ہے، لکھائی میں آنے سے پہلے سے ہے قرآن، خدا کے خلاف وہ محفوظ میں آنے سے بھی پہلے سے ہے. دیکھو ہمیشہ کے لیے ہے قرآن، یہ خدا کا کلام ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے. آپ کا کاغذ وقتی ہے، آپ کی روشنائی وقتی ہے، لیکن خدا کا کلام وقتی نہیں ہے. اب یہ قرآن پاک جو ہے یہ روح کی روح سے ہے اور روح کی روح سے ہے اور یہ روح کے واسطے قرآن دیا گیا، روح کے واسطے قرآن دیا گیا. اپنے عمل کو قرآن پر لاؤ، عمل کو قرآن پر لاؤ، اب قرآن سے جو عمل آئے گا تو اس سے روح بڑھنی شروع ہو. آپ کو تھوڑی سی روح دی، تھوڑا سا جتنے دیا، 4 انگل کا جتنے دیا آپ کو، 4 انگل جو ہے آپ روح دے گی، ماں کے پیٹ میں دونوں تھوڑی تھوڑی دی. اب دنیا میں آنے کے بعد اس کی جنس ملی تو وہ بڑھنا شروع ہو گیا، روح کی جنس ملے گی یہ بڑھنی شروع ہو جائے گی. اگر روح کو روح کی جنس ملے تو یہ بڑھے گی اور کسی کو جنس کی جنس ملے وہ بڑھے گی. روٹی سے جسم بڑھے گا، دودھ سے جسم بڑھے گا، نہیں پھلوں سے جسم بڑھے گا، غذاؤں سے جسم بڑھے گا، اس سے جسم بڑھے گا، وہ نہیں بڑھے گی. کیونکہ روح کی جنس سے نہیں ہے کائنات، کائنات کے نقشے سے جو بن رہا ہے اس سے روح نہیں بڑھے گی. اس بات سے دیکھو گے کہ زمانے کے آگے ان کے جسم کہو گے موٹے موٹے، چنچن ہاتھ سے سارے چنچن ہاتھ سے، اور ان کی روحوں کا کیا حال ہے؟ بالکل بچہ جو ماں کے پیٹ میں گھر نکلتے ہی آیا تھا گود میں تھا دیکھ رہے تھے، جیسے اس بچے کی منہ تھی خدا پاک کی قسم آج تو وزیروں کی روح ویسی ہی ہے، آج کے سرمایہ داروں کی روح ویسی ہی ہے، آج کے حاکموں کی روح ویسی ہی ہے. ارے ذرا زمین ہلے گی تو یہ کب کپا جائیں گے سارے، ارے ذرا آسمان سے پتھر پڑنے لگے کب کپا اٹھیں گے سارے کے سارے، ان کے پاس کوئی راز نہیں خدا سمجھتا ہے. وہ بہت چھوٹی سی ہے، مکان بہت بڑا بن گیا ہے، کوٹھی بہت بڑی ہے، تارے بہت ہے، باغ بہت بڑا ہے، اتنی بہت بڑا بن گیا، لیکن روح پر محنت نہیں کی، اس لیے روح ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے برابر، سورج کے برابر ہوں. اسی لیے جہاں تھوڑی سی بات ہوئی، تھوڑی سی بات ہوئی، پورے میں پورے آدمی کب کپا اٹھتے ہیں، کیوں کب کپاتے ہیں، اطمینان کیوں نہیں ہے؟ واقعی ان کی روح چھوٹے بچوں کی طرح سے ہے ان کی روح، جنہوں نے اپنی روح کو قوت نہیں پہنچائی، اپنی روح کو ضائع کیا ہے، برباد کیا ہے. لہٰذا کب کپاہٹ روح میں رکھ دی خدا نے، خوف روح میں ڈال دیا، خوف روح میں ڈال دیا، ذلت روح میں ڈال دی، اپنے روح میں ڈال دیا، اس لیے کہ روح پر محنت نہیں کی. آج مالدار ان کی روحیں چھوٹی چھوٹی، کارخانہ تو بہت بڑا ہے، سرمایہ تو بہت بڑا ہے. آج حکومت سے قانون بنا ہے بچے سرمایہ داروں کا حال توڑ ہو جاتا ہے قانون کو، باقی یہ آنسر کیوں ہوا؟ بالکل وہ چھوٹی سی ماں کے پیٹ کے اندر اتنا کون کو قوت نہیں پہنچائی. ہوگا دوسری چیز میں اضافہ ہوگا کب جب وہ اللہ کے حکم
جائے، میرا یقین ٹھیک ہو جائے اور نفس کے تقاضوں کو توڑ کر اپنے عملوں کے بنانے کی محنت کرے تو بھائی دوستو جو نقشوں کو پاتے ہیں اسی کے جب ہم عملوں پر محنت کریں گے تو ہم روح کی ترقیات ضرور پائیں گے۔ محنت کا رخ ہے، ایک محنت وہ ہے جو آج دنیا میں چل رہی ہے کہ نفس پر محنت کی جا رہی ہے اور روح کے سارے جواہرات بس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور انسان کے اخلاق، انسان کی عبادات، انسان کی معاشرت، انسان کی زندگی کے طریقے یہ سارے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور چیزوں کے نقشے بڑھیا سے بڑھیا بنتے چلے جا رہے ہیں، بہت بڑھیا سے بڑھیا چیزوں کے نقشے اور بہت گھٹیا سے گھٹیا انسان کا مال۔ آپ کو پتا آج ہم لوگ کیا حال ہے؟ آج ہم لوگ کا یہ حال ہے کہ جب یہ ریلے ٹکرا جاوے، کہیں ریل گر جاوے اور آدمی کچھ مر گئے، کچھ ٹک رہے ہیں تو جب وہ پبلک نہیں وہ چیخ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، چیخ رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور یہ پبلک اکٹھی ہو رہی ہے کہ گھڑی کھول کے جیب میں رکھ رہی ہے، کوئی تو جیب کی پلاسی ہو رہی ہے اور وہ کر رہا ہے اور یہ کوئی طرف نہیں ہے، کوئی ملبے سے نہیں نکال رہا، تو نکلانے بھی اگر انسان پہنچتے ہیں تو وہ بھی جلدی کرتے ہیں کہ عام آدمی اور دھان سے پہلے جلدی سے اس کے پاس وہ قیمت چیزیں ہم قرضہ لیں۔ آج انسان کی قیمت دنیا سے نکل گئی، انسان کی قیمت نہیں ہے، تو آپ عہدے داروں کو تو ان کے سیاسی حریف ہے وہ عہدہ چاہتے ہیں، عہدے داروں کو نہیں چاہتے، وہ مال والے ہیں تو ان سے مالی حریف ہے، وہ مال چاہتے ہیں، مالداروں کو نہیں چاہتے، اور زمین والے تو ان کے حریف ہے، وہ زمینیں چاہتے ہیں، زمین والوں کو نہیں چاہتے۔ آج انسان کا خون چاہتے ہیں اور چیزیں چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان نے محنت کر کے چیزوں کی قیمت قائم کی ہے، اپنے اوپر محنت کر کے اپنی قیمت قائم نہیں کی۔ آج انسان کی قیمت نہیں ہے، آج وزیر کی قیمت نہیں، وزارت کی قیمت ہے، آج گورنر کی قیمت نہیں، گورنری کی قیمت ہے، آج ڈپٹی کی قیمت نہیں، ڈپٹی اس کے عہدے کی قیمت ہے۔ اسی بات سے ارے تو جتنے آج نقشوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو نیچے والے ہیں وہ ان کے محکموں میں، ان کے دفتروں میں اور ان کے نیچے والا ہے تو ان کے والد کی موت چاہتا ہے تاکہ وہ ہٹے تو جاؤں گا میرے ہاتھ کا۔ آج چیزوں پر محنت کرتے کرتے چیزوں کی اتنی قیمت بڑھا دی اور انسانوں کو محنت کو چھوڑتے چھوڑتے ان کی قیمت اتنی گھٹا دی زیادہ ایک آدمی سوچے کہ عورت کے کان میں جو بالیاں ہیں سونے کی تو 250 اور 400 کی ہے، اتنے میں بالی نکالوں گا کہ اور آ جائیں گے تو وہ بالی بھی کان کاٹ کے جیب میں رکھتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ یہ ہاتھ سے کرے اگر نکالوں گا کہ اس سے آج میں آ جائیں گے وہ ہاتھ کاٹ کے کرے جیب میں رکھ لیتا ہے۔ آج انسان کی قیمت ختم ہو چکی اور نہیں اس کی قیمت ہم سب نے مل کر دکانوں پر محنت کرنے والوں نے اور زمینوں پر محنت کرنے والوں نے اور ملک پر محنت کرنے والوں نے اور عہدوں پر محنت کرنے والوں نے ان سارے احمقوں نے مل کر انسان کی قیمت کو کھویا ہے۔ ہم سب اس واقعت میں مبتلا ہے کہ ہم نے انسان کی قیمت کو کھویا۔ اب انسان کی قیمت کیسے قائم ہوگی؟ میرے دوستوں چیزوں سے انسان کی قیمت کبھی قائم نہیں ہے۔ میں پہلے کہہ چکا شروع میں تو جو اپنے کسی کے اعتبار سے گندا ہے تو دوسرے انسان سے زندگی کو کیسے نکلے گا؟ جو اپنے کسی کے اعتبار سے قیمتی نہیں وہ مکان سے کیسے قیمتی بنے گا؟ وہ کوٹھی سے کیسے قیمتی بنے گا؟ وہ کار سے کیسے قیمتی بنے گا؟ وہ ریشم سے کیسے قیمتی بنے گا؟ وہ عہدے سے کیسے قیمتی بنے گا؟ وہ 2.5 لاکھ کی کوٹھی سے کیسے وہ بن جائے گا؟ اپنے حصے کا جو جس میں خود نہ پا یہ کائنات کے نقشوں سے انسان کی قیمت قائم نہیں ہوتی بلکہ اس کی قیمت قائم ہوتی ہے اپنے اعمال سے، بس عمل۔ انسان کی قیمت قائم ہوگی عمل سے۔ زبان کے عمل کیسے ہیں؟ ویسے ہیں جو آپ کی قیمت قائم ہو یا ویسے ہیں جو آپ کی قیمت قائم نہ ہو؟ آپ کے عمل کیسے ہیں؟ ایسے ہیں جو قیمت قائم ہو یا ایسے ہیں جو قیمت قائم نہ ہو؟ آپ کے پیروں کے عمل کیسے ہیں؟ آنکھوں کے عمل کیسے ہیں؟ اب عمل کی 2 قسمیں بن گئی، ایک عمل کی وہ قسم جس سے انسان قیمتی بنتا ہے، ایک عمل کی وہ قسم جس سے انسان بے قیمت بنتا ہے۔ اب عمل کی 2 قسمیں ہیں، اور قرآن پاک میں عمل کی ان دونوں قسموں کو پھیلایا ہے۔ یہ عمل کی وہ قسم ہے جس سے
ہے. یہ حقیقت ہے، چاہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور چاہے کوئی اس پر محنت کرے یا نہ کرے. بیان ایک حقیقت ہے اور ایک واقعہ ہے، اور ساری تاریخیں اس سے بھری ہوئی ہے، اور ساری آسمانی کتابوں کی جو ہے اس سے بھری ہوئی ہے کہ انسان کے اعمال پر خدا کے فیصلے ہوں گے، اور خدا کے فیصلے پر دنیا کے حالات کی تقریب و تعمیر ہے. اب کامیابی کی جو محنت ہے وہ انسان نادان انسان ہے، اور انسان اپنے اور سب کے پیروں پہ کہانی مارنے والے انسان ہے جو چیزوں کے چکر میں پھنسے رہے اور اعمال کی محنت کرواتے. اور وہ انسان اپنا بھی بڑا چاہنے والے ہیں اور دوسروں کو بھی بڑا چاہنے والے ہیں، تو چیزوں کے چکر سے اپنے آپ کو نکال کر اعمال کی محنت سے اپنے آپ کو ڈالے. اب اس کے لیے عمل کی محنت کے لیے اللہ نے مسجدیں بنوائے ہیں. عمل کی محنت کے لیے بنی ہے مسجدیں. چاہے خداوند قدوس نے عمل کا اس حقیقت کو قائم کیا. اللہ نے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین آسمان میں کچھ نہیں ہے. اللہ کرتے ہیں تمہارے اعمال پر کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سب مرکز بنایا. مرکز دنیا میں بدلتے ہیں، ہزاروں مرکز میں ملکوں کے ہزاروں مرکز میں، کبھی کوئی ملک مرکز بنا ملکوں کا، کبھی کوئی ملک بنا. آج کے مرکز ہزاروں ہوئے، لیکن عمل کا مرکز خدا نے ایک قرار دیا تو اللہ کو مرکز بنایا. ایک مرکز بنا قیامت تک کے لیے. اور کیا کیا اس نے؟ پہلا سارے کام ہونے سب سے پہلے تم زمین آسمان سے بنانے کے وعدہ فرمایا. سب سے پہلے پانی بنایا. ساری دنیا میں پانی 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 پانی.